نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. میرے بزرگوں، عزیز و دوستوں، پیارے بھائی اور بہن، دیش، سماج، ملک، قوم، سیوا اور خدمت کرنے والے، ہم مسلمان ہیں، ہمارا مذہب اسلام ہے، ہمارا دین اسلام ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ساری دنیا کے لیے امن، پیس، سروس، لو اور سنسیریٹی کا میسج ہم ساری دنیا کے لیے رکھتے ہیں۔ بھائیوں اور بہنوں، عزیزوں اور دوستوں، سنو، میں آپ کو پہلی خانقاہ کی جانب لے جاتا ہوں۔ اس آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر جو سب سے پہلی خانقاہ، سب سے پہلا اسپرچول سینٹر اللہ کے آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے قائم فرمایا، وہ مسجد نبوی میں مقام صفہ، Ocean of Sufa, Station of Sufa۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اسٹیج آف صفا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہلی خانقاہ قائم کی۔ اور سچ پوچھیے تو اسلام کا یہ نیچر رہا ہے، اسلام کی یہ فطرت رہی ہے کہ وہ اچھے آدمیوں کو تلاش کرتا۔ سنو، اسلام نے اور اسلام کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کو اچھا آدمی دیا۔ میرے دوستو، اسلام سب کے لیے ہے۔ خوب یاد رکھو، اسلام صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، اسلام کسی اسپیشل ریس یا کسی اسپیشل قوم اور خاندان کے لیے نہیں ہے۔ اسلام یہ یونیورسل ہے، ساری کائنات کے لیے۔ اسلام کا دروازہ، اسلام کی سروس، اسلام کا لو، اسلام کا بیس، اسلام کا ریسٹ، اسلام کی سروس، میرے عزیزوں، میرے دوستو، ساری کائنات کے لیے۔ میری سروس ٹھیک ہے، میں مسلمان ہوں، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے رہا ہوں۔ شہنشاہ بغداد کے پاؤں کی مٹی ہوں، میرے عزیزوں، میرے دوستو، یہ سب کچھ ہے، لیکن میری سروس موریشس میں سارے لوگوں کے لیے، ساری جاتیوں کے لیے۔ میری خانقاہ میں، میری مسجد میں اگر مسلمان آئے گا اس کو بھی فائدہ پہنچے گا، اگر ہندو آئے گا اس کو بھی فائدہ پہنچے گا، اگر کرسچن آئے گا اسے بھی فائدہ پہنچے گا۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اس سدا بہار آئی لینڈ کو، شوگر کین آئی لینڈ کو امن، پیس اور سروس کا گہوارہ اور اسٹیشن بنانا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اس کے لیے اسلام ایک پاورفل مذہب ہے۔ اسلام کے پاس ایڈیالوجی ہے، اسلام کے پاس آئیڈیا ہے، اسلام کے پاس سروس ہے، اسلام کے پاس لو ہے، اسلام کے پاس کمپرہینسو ایڈمنسٹریشن
میں اس موقع پر آپ کے باپ دادا کو میں نہیں بھول سکتا. میرے عزیزوں، میرے دوستو، قبرستان میں جاؤ اور دعائیں دو اپنے دادا اور نانا کو جو میرے دوستو ہندوستان سے آئے. کس طرح آئے؟ ٹھیک ہے، ان کے جیب میں منی نہیں تھی، ان کے جیب میں بہت زیادہ پیسہ نہیں تھا، روپیہ نہیں تھا، ایجوکیشن نہیں تھا، ریسرچنگ پاور نہیں تھی، اسکالر وہ نہیں تھے، لیکن یاد رکھو ان کے پاس وہ تھا کہ جس کی برکت سے آج ہم مسلمان ہیں. ان کے پاس ان کا فیتھ تھا، ان کے پاس ان کا ریلیجن تھا، ان کے بیک گراؤنڈ میں ان کا کلچر تھا، ان کی ہسٹری تھی، ان کی روایات تھی. ارے دعائیں دو اپنے باپ اور دادا کو کہ جن کی سروس کے نتیجے میں آج ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آپ سمجھ رہے ہیں؟ چونکہ وہ مذہب لے کر آئے، ان کا اپنا کلچر تھا، اپنا نیچر تھا، اپنا مذہب تھا، اپنا فیتھ تھا، دنیا میں زندگی کے طریقے تھے، رہنے کے طریقے تھے. آج اس کی ضرورت ہے کہ ان کو کنوے کیا جائے، ضرورت ہے کہ ان کو آگے بڑھایا جائے، آگے پھیلایا جائے. میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میں نے یہ عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 کیٹیگری اللہ کی مخلوقات میں، اور جو کریشن ہے اللہ نے جو کریٹ کیا، میرے دوستو 3 قسم کی مخلوق اللہ نے بنائی. فرسٹ اینجلز، فرشتے. آپ کو معلوم ہے کہ فرشتوں میں پاور آف وزڈم ہے، پاور آف نالج ہے. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو عقل دی، لیکن انٹرنل پاور، ڈیزائر، وش اور خدا کے فرمان کے خلاف کام کرنے کی صلاحیت فرشتوں میں نہیں. اس لیے فرشتوں میں شہوت نہیں پیدا کی گئی. ڈیزائر اور وش اگینسٹ آف المائٹی. میرے دوستو، ول، اللہ کی مرضی کے خلاف فرشتے کام نہیں کر سکتے. اس لیے ان میں عقل، پاور آف وزڈم، پاور آف نالج، پاور آف پیورٹی، پیورٹی کی پاور، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی پاور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں میں دی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اینیملز کو پیدا کیا. یہ جو اینیملز ہے اس میں 2 چیزیں ہیں، شہوت بھی ہے اور عقل بھی ہے. شہوت آپ جانتے ہیں، یہ پرسنل ڈیزائر، انٹرنل پاور، انٹرنل وش، پرسنل وش، جی اگینسٹ آف المائٹی وش. اللہ کی مرضی کے خلاف جو وش ہوتی ہے، جو ڈیزائر ہوتا ہے، اس کو ہم شہوت کہتے ہیں، نفس امارہ کہتے ہیں. یہ جانوروں میں دونوں چیزیں ہیں، لیکن میرے دوستو جانور میں یہ جو پرسنل وش ہے اس کا غلبہ ہے، جانوروں میں عقل نہیں. تیسری کیٹیگری جو ہے مخلوقات کی، وہ مخلوق کی کیٹیگری ہے، ہیومن بینگ کیٹیگری، انسانوں کی. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں چیزیں دی ہیں، عقل بھی دی ہے اور شہوت بھی دی ہے. انسان اگر اپنا سینس یوز کرے، اگر رائٹ نالج یوز کرے، اگر گڈ نالج یوز کرے، تو یہ انسان زمین پر کھڑے ہو کر فرشتوں سے بہتر ہے. بیسٹ آف اینجلز. اگر یہ صحیح وزڈم اور نالج اگر یوز کرے، اور اگر میرے دوستو یہ انٹرنل پاور، شیطانی پاور پر اگر چلا، تو یہ انسان میرے دوستو جانوروں سے بدتر ہے. They are very bad. He is very bad than animals. یہ animals سے بھی زیادہ بدتر ہو جاتا ہے. میرے عزیزوں، میرے دوستو، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انسان کو انسان بنایا اور بتایا کہ دیکھو تمہارا جو یہ مینٹل پاور ہے اس کو کہاں یوز کرنا ہو. سلام ہو اے اللہ کے رسول کہ آپ نے انسان کو انسان بنایا ہے. یاد رکھو، جو جتنا اچھا مسلمان ہوگا اتنا اچھا انسان ہوگا. اسلام اس بات کی تعلیم دیتا ہے تمہارا نیبر بھوکا نہ رہے، تو بھوکے کو کھانا کھلاؤ، پیاسے کو پانی پلاؤ. جو آدمی آج میرے دوستو آپ کو معلوم ہے
یہ ہولی فیملی، یہ انٹرنیشنل آرگنائزیشن، ہیلتھ آرگنائزیشن، یہ نظام کہاں سے آیا؟ یہ آئیڈیا کہاں سے آیا؟ اے سلام ہو اے امنا کے نام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے یورپ کو، ویسٹرن دنیا کو آپ نے یہ نالج دیا، یہ ایجوکیشن دیا، یہ ٹریننگ دی، وے آف نالج اور وے آف لائف محمد الرسول اللہ نے دیا. میرے نبی کے پاس آئیڈیالوجی ہے، میرے نبی کے پاس وے آف لائف ہے. یہی وجہ ہے کہ آج کی یورپین دنیا، کیمبرج کی دنیا، میرے دوستو آکسفورڈ کی دنیا، کیلیفورنیا کی دنیا، واشنگٹن کی دنیا، آج کا اورینٹیلسٹ جب کوئی کام کرتا ہے تو وہ سلام بھیجتا ہے محمد رسول اللہ پر، کیونکہ میرا نبی انسانوں کا نبی ہے، میرا نبی انسانیت کا نبی ہے، میرا نبی محبت کا نبی ہے. میرے نبی نے ساری کائنات کو محبت، پیس، چین اور ریسپیکٹ کی تعلیم دی ہے. میرے عزیزوں، میرے دوستو، آپ لوگ چونکہ ہندوستان سے آپ کے باپ دادا آئے ہیں، اس لیے میں آپ کو بتاؤں کہ ہندوستان، ظاہر ہے کہ اسلام جو ہے وہ ہندوستان میں ڈائریکٹ نہیں آیا، ہندوستان میں اسلام انڈائریکٹ آیا ہے. اور ہندوستان میں اسلام کون لے کر آئے؟ میرے دوستو، کوئی غریب نواز بن کر اسلام کی صورت میں آیا. خواجہ غریب نواز اجمیر نگر کا آقا اور اجمیر کی دھرتی کا شہنشاہ بن کر کوئی اسلام آیا، اور کوئی داتا گنج بخش علی الحجویری بن کر اسلام کی صورت میں آیا. میرے عزیزوں، میرے دوستو، ان لوگوں نے خانقاہیں قائم کی. خانقاہ میں آپ کو بتاؤں، آپ جانتے ہیں کہ ڈیمانڈ، فزیکل ڈیمانڈ پر ہماری توجہ ہے. ہمارا انٹینشن یہ ہے کہ فزیکل ڈیمانڈ ہم کہاں سے لائیں، ارننگ ہم کہاں سے ہو. میرے دوستو، ہم اپنے پیٹ کو کھانا کہاں سے پرووائڈ کریں، فزیکل ڈیمانڈ ہم کہاں سے حاصل کریں، یہ تو فزیکل ڈیمانڈ ہے. لیکن خانقاہ ہمیں یہ سکھاتا ہے، ہمیں یہ بتاتا ہے کہ تمہاری روح کا بھی کوئی ڈیمانڈ ہے، اسپرچول ڈیمانڈ، ریلیجس ڈیمانڈ. جی، اسپرچول ڈیمانڈ، وہ ڈیمانڈ کہ جس کی وجہ سے یہ انسان کی زندگی بنتی ہے. ورنہ یاد رکھو کہ اگر انسان کا کوئی کیریکٹر نہ ہو، کیریکٹر لیس انسان نہیں ہے، فیتھ لیس انسان نہیں ہے. انسان وہی ہوتا ہے جو کیریکٹر فل ہو، جو یوزفل ہو، جو فیتھ فل ہو، جو بینیفٹ ایبل ہو، جس کا بینیفٹ کاؤنٹ لیس ہو، اینڈ لیس ہو. یہ سب کچھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں دیا. میرے عزیزوں، میرے دوستو، آج میں خدا کا شکر ہے کہ دور دور سے آنے والوں کو خوش آمدید کہتا ہوں. یہ انسانوں کی بستی ہے، یہ کام کرنے والوں کی بستی ہے، یہ اللہ والوں کی بستی ہے، یہ اللہ کرنے والوں کی بستی ہے. میرے دوستو، 65 سے میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں لوگوں سے کہ نیک بنو اور ایک بنو. 1968 میں موریشس کی دنیا جانتی ہے اس وقت کا سچویشن جو کچھ بھی تھا، لیکن 1968 میں اس وقت بھی میں نے یہی کہا کہ اے موریشس کے رہنے والوں، جاتیوں، آپس میں مل جل کر رہو، ایک دوسرے کے رائٹس کو ادا کرو، اس لیے کہ اسلام محبت کا مذہب ہے. ایک دوسرے کے حق کو دو. اگر تم ماسٹر ہو تو اپنے سرونٹ کو اس کا حق دو، اگر تم سرونٹ ہو تو اپنے ماسٹر کو اس کا حق دو، اگر تم لڑکے ہو تو باپ کو اپنا حق دو، اگر باپ ہو تو لڑکے کو اپنا حق دو، اگر تم یہاں رہتے ہو تو اپنے نیبر کو اپنا حق دو. میرے عزیزوں، میرے دوستو، سوسائٹی باہر نہیں بنتی ہے، گھر میں بنتی ہے. اگر گھر اچھا ہوگا سوسائٹی اچھی ہوگی. میرے دوستو، گورنمنٹ یہ باہر کی دنیا کا نام نہیں، گھر کی دنیا کا نام ہے. اگر گھر میں گورننگ پاور اگر بہتر ہو تو باہر جا کر ہم ملک، قوم، سماج اور نیشن کی خدمت کر سکتے ہیں. خانقاہ، میرے عزیزوں، میرے دوستوں، ہمیں مینٹل پاور کو کہاں یوز کرنا چاہیے، سائٹنگ پاور کو کہاں یوز کرنا چاہیے، ہیئرنگ پاور کو کہاں یوز کرنا چاہیے، ٹیسٹنگ پاور کو کہاں یوز کرنا چاہیے، ایکٹنگ پاور کو کہاں یوز کرنا چاہیے. خانقاہ میں میرے دوستو انسانوں کی ٹریننگ ہوتی ہے، انسانوں کی تربیت ہوتی ہے. سنو، میں کپڑے کے مل میں تمہیں کپڑا ملے گا، شوگر مل میں تمہیں شوگر ملے گا،
रेन मिल में तुम्हें अनाज और गल्ला मिलेगा, मेरे अजीजों मेरे दोस्तों फैक्ट्री में तुम्हें सामान मिलेगा। लेकिन बताओ तो सही, इंसानों को बनाने की भी कोई फैक्ट्री है? इंसानों को बनाने का भी कोई कारखाना है? मेरे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस इस्लाम को पेश किया, इसमें इंसानों को ट्रेन किया गया, इंसानों को इंसान बनाया गया। और कैसा इंसान बनाया गया मेरे अजीजों मेरे दोस्तों? ऐसा इंसान बनाया गया, इंसानों की कैटेगरी जरा तुम देखो, इंसानों की हाईनेस देखो, इंसानों की बुलंदी देखो। एक जंग है, जंग के अंदर इस्लाम के लिए लोग लड़ रहे हैं। एक सहाबी आखिरी सांस ले रहा है और उसको तलब है पानी की, उसको पानी दिया जाए। एक शख्स पानी लेकर आगे बढ़ता है, वो ये कहता है कि आप पानी पी लीजिए। वो कहता है नहीं नहीं मुझे प्यास जरूर है, लेकिन एक दूसरा भाई वो भी प्यासा है, उसको पहले पानी दो। जब वो दूसरी जगह पानी लेकर पहुंचता है तो वो कहता है ठीक है मैं मर रहा हूँ, मुझे प्यास है, लेकिन एक मेरा तीसरा भाई है तो उसको भी पानी दो। और जब वो तीसरी जगह जाता है तो वो कहता है मुझे प्यास है मैं मर रहा हूँ, लेकिन मेरा चौथा भाई प्यासा है उसको दो। मुख्तसर ये कि पानी इधर से उधर जाता रहा और सारे लोगों ने दम तोड़ दिया और महज इस ख्याल से कि मेरे भाई को पानी मिला, सारे लोग दुनिया से प्यासे थे। ये है मेरे दोस्तों खुद खाना, ये कोई कमाल की बात नहीं। दोस्तों को खिलाना ये कोई कमाल की बात नहीं। खेशियों को खिलाना ये कोई कमाल की बात नहीं। कमाल तो ये है कि चलते फिरते लोगों को सलाम करो। जी मेरे दोस्तों कमाल तो ये है कि भूखा जब आपके सामने आ जाए तो ये मत देखो कि ये मेरा दुश्मन है, ये मत देखो कि ये मेरे अगेंस्ट है, ये मत देखो कि ये मेरा खेशी है। ये नहीं, इस्लाम सबके लिए है। ए मुसलमान तू मॉरिशस के लिए रहमत बन जा। ये मुल्क तेरा है, ये देश तेरा है, ये नदी तेरी है, ये समंदर तेरा है, ये सागर तेरा है, यहाँ की फलाएं तेरी हैं। इसलिए आज मॉरिशस के मुसलमानों को मुल्क के लिए, कौम के लिए, समाज के लिए अमन, पीस और मर्सीफुल होना चाहिए। मेरे अजीजों मेरे दोस्तों ये खानकाह इसलिए बनाई गई ताकि स्पेशली ये मैनी, फेनिक्स, वाकवा, कास्टेल, सेंट पॉल, यूरोपी और दूर दूर से आने वाले मेरे दोस्तों कहां से लोग आए, हमारे साथ बसें आई। और मैं बताना चाहता हूं कि 1965 से लेकर के अल्लाह के फजल करम से हर मंडे को और इससे पहले जुमेरात को मैनी और फेनिक्स और वाकवा के लोगों का ये बस से मेरे दोस्तों आया करते हैं बराबर सुन्नी रज़वी एकेडमी के प्रोग्राम में। मेरे अजीजों मेरे दोस्तों मैं समझता हूं कि तुम्हारी दुआ अल्लाह ने कबूल कर दी। अब वो वक्त आ गया है कि आप वहां जाएंगे और हम आपके यहाँ आएंगे और इंशाअल्लाह ताला आपकी ये बस्ती आबाद होगी। मेरे अजीजों मेरे दोस्तों दिल का काम करने के लिए और लोगों को अच्छा इंसान बनाने के लिए आप खुद अच्छे बन जाएं, खुद अच्छे बन जाएं। जब तक हम खुद अच्छे नहीं होंगे दूसरों को अच्छाई की तालीम हम कैसे दे सकते हैं? मेरे अजीजों मेरे दोस्तों बोलो तो तुम्हारे बोल से शुगर की तरह स्वीटनेस, ये शुगर केन आइलैंड, तुम्हारे बोल में शुगर की मिठास हो, ये तुम्हारे एक्शन में प्यार हो, लब हो। ये सारे तुम्हारे जो पड़ोस के लोग हैं, जब लोगों ने यहाँ सुना कि यहाँ एक खानकाह तैयार हो रही है तो हमारे सारे पड़ोसियों ने हमारे, ये हमारे सारे पड़ोसी मेरे दोस्तों, इसमें सवाल नहीं कि कौन क्या है और कौन क्या, ये हम कुछ नहीं जानते। हम तो मेरे दोस्तों इंसानियत के खातिर हैं, इंसानियत की हम सेवा करते हैं, इंसानियत को हम सलाम करते हैं, इंसानियत को हम वेलकम करते हैं। जो शख्स इंसान की सूरत में आएगा हम उसकी सेवा करेंगे, हम उसकी खिदमत करेंगे। ये है हमारी सर्विस और ये है मेरी खानकाह का प्रोग्राम। मेरे अजीजों मेरे दोस्त आप जानते हैं कि एजुकेशन विदाउट ट्रेनिंग मेरे दोस्तों आप जानते हैं कि पॉइजन। अगर ट्रेनिंग ना हो एजुकेशन में तो कोई फायदा। एजुकेशन ट्रेनिंग चाहता है, आपकी माँ ने ट्रेनिंग दी, बाप ने ट्रेनिंग दी। मेरे दोस्तों माँ बाप की ट्रेनिंग जो है ये बेहतरीन एजुकेशन है। आज एजुकेशन के साथ साथ ट्रेनिंग की जरूरत है क्योंकि हमारे छोटे छोटे बच्चे, आज का नौजवान कल का बूढ़ा होगा, आज का बच्चा कल का यंग होगा। इसलिए मेरे अजीजों मेरे दोस्तों आपको जरूरत इस बात की है कि दिल, आपका दिल जो है ये सेंट्रल पावर स्टेशन है।
دل اور یہاں سے میرے دوستوں پرووائڈ ہوتا ہے، ساری طاقتیں یہاں سے پرووائڈ ہوتی ہیں، اس لیے اپنے دل کو اچھا کر لو. اور بہت جلد یہاں ہم انشاءاللہ تعالی کنسٹرکشن اسکیم، کنسٹرکشن پروگرام بہت جلد یہاں شروع ہونے والا ہے. آپ جانتے ہیں کنسٹرکشن پروگرام کے لیے کیا ہے؟ میرا فیٹ، میرے غوث الاعظم نے یہ حکم نہیں دیا کہ میں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاؤں. میں نے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا. سنی رضوی اکیڈمی بنی، ہاتھ نہیں پھیلایا. سنی رضوی سوسائٹی بنی، اور آج آپ کو معلوم ہے ہمارے وائس پریزیڈنٹ نے آپ کو بتایا کہ ملین اینڈ ملین رینٹ کا پروگرام اور پروجیکٹ 7 ایکرز لینڈ میں جو ڈربن کونسل نے ہمیں 7 ایکرز لینڈ 7 ایکڑ زمین دی ہے، اس کے اندر ملین اینڈ ملین رینٹ کا پروگرام بن رہا ہے. اور جو جامع مسجد بننے والی ہے وہ افریقہ کی سب سے بڑی مسجد ہوگی. یہ سارا کا سارا یہ نہیں کہ صرف، لیکن اے موریشس کے دوستو، میں جہاں بھی گیا میں نے تمہیں فراموش نہیں کیا، کیونکہ میرا پہلا رشتہ موریشس سے تھا. میں اب بھی یہی شو کرتا ہوں کہ موریشس ہمارا ہے گاؤں سے. میرے عزیزوں میرے دوستو، اس لیے آپ ایز اے ورکر، میں خود بھی ورکر ہوں، میں آپ کے ساتھ میدانوں میں نکلوں گا. چلو اب وقت آ گیا ہے کہ ہم میدان میں نکلیں. ہم کھیتوں میں، میدانوں میں، بیابانوں میں، شوگر کین میں، جنگلوں میں ہم جائیں گے اور اپنے بھائیوں کو ہم قریب کریں گے. اور اللہ اور اس کے رسول کے نام پر ہم چاہتے ہیں کہ ایک پاورفل یونٹی ہو. جب ہم پاورفل ہوں گے تو ملک کی خدمت کر سکیں. جو آدمی کمزور ہو وہ کسی کی خدمت نہیں کر سکتا. کمزور کمیونٹی کسی کی خدمت نہیں کر سکتی. اگر آپ کو ملک کی خدمت کرنا ہے پاورفل بن جائے، قوم کی خدمت کرنا ہے پاورفل بن جائے. جی دیش اور سماج کی خدمت کرنی ہے. ایک کمزور انسان جو اپنے آپ کی سروس نہیں کر سکتا وہ ملک کی کیا سروس کرے گا اور ملک کی کیا خدمت کرے گا. پاور یونٹی یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ماٹو رہا ہے. بی ون اینڈ بی گڈ ہمیشہ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا. اس لیے میرے عزیزوں میرے دوستوں، خانقاہ قادریہ رضویہ کا فاؤنڈیشن اسٹور رکھا جانے والا ہے. پیار اور محبت کے ساتھ یہاں ایجوکیشن، ٹریننگ، حلقہ ذکر اور ہر وہ کام کرو کہ جس سے دل آپ کا صاف اور ستھرا ہو. یہ ایک مختصر سی گفتگو تھی. یہاں کیا کیا ہوگا اور کیا 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 جائے گا میرے دوستوں، میرا مزاج یہ ہے کہ کام میں پہلے کرتا ہوں اور اناؤنسمنٹ بعد میں کرتا ہوں. میں پہلے نہیں زیادہ باتیں کیا کرتا، اس لیے آپ دیکھیں گے کہ اس کے بعد کیا ہوگا. اے میرے اللہ مجھے توفیق دے. یا رسول اللہ کرم فرما. اے شہنشاہ بغداد کرم کیجیے. اے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام محمد رضا خان قادری ریفارمر آف دی سینچری، آپ اپنے فیضان سے ہم غلاموں کی طرف توجہ فرمائیے تاکہ ہم سب اللہ کے سچے اور نیک بندے بن جائیں، محمد رسول اللہ کے غلام بن جائیں. میرے عزیزوں میرے دوستوں، اسپرچول سینٹر کا سب سے اہم پروگرام یہ ہے کہ عرض کیجیے بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم علیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم. افضل الذکر لا الہ الا اللہ. 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 لا
وسلم کچھ نہ کچھ بولنے کے طریقے ہوتے ہیں، مگر ہماری بولی جو ہے وہ آپ جانتے ہیں یہی ہے، اور ہمارے پاس یہی طاقت ہے، یہی یونٹی ہے، اور ہم ہمیشہ یہی عرض کرتے رہے ہیں کہ بولی الا اللہ والی بول، بولی الا اللہ والی بول، بولی الا اللہ والی بول، لے لے یہ انمول بولی الا اللہ والی بول، بولی الا اللہ والی بول۔ ابھی تو میرے دوست آج ہم ہیں کل نہیں ہوں گے۔ کتنے خوش نصیب ہیں یہ لوگ کہ جنہوں نے اس شامیانے کو بنایا، اس زمین کو ہموار کیا، یہاں رات دن خدمت کی۔ سنو سنو، تم نے دنیا میں نہیں جنت میں اپنا گھر بنا لیا۔ بولی الا اللہ والی بول، بولی الا اللہ والی بول۔ چڑیا اڑ جائے گی پیارے، چڑیا اڑ جائے گی پیارے، خالی رہ جائے گا کھول، بولی الا اللہ والی بول، بولی الا اللہ والی بول، بولی الا اللہ والی بول۔ سیدھا رستہ منزل آسان، اسٹریٹ پاتھ، ہماری منزل ایک ہے، اسٹریٹ، بالکل سیدھی سیدھا راستہ۔ میرے دوستوں میں کبھی سب لوگوں سے کہا کرتا ہوں، لوگوں کی مت سنو، ڈونٹ لسن سو مچ، مت سنو، اپنی زبان کو غیبت سے پاک کرو، دوسروں کی برائی مت کرو۔ جب تک تم دوسروں کی برائی کرو گے تم اپنے آپ کو اچھا نہیں کر سکتے۔ آج موریشس میں غیبت کو ختم ہو جانا ہے، ایک دوسرے کی شکایت، ایک دوسرے کے خلاف باتیں اگینسٹ۔ میرے دوستوں ہم لوگ سب ایک ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ ایک اگر بننا ہے تو نیک ہو جاؤ، جب نیک بنو گے تو ایک بھی بن جاؤ گے۔ سیدھا رستہ منزل آسان، سیدھا رستہ منزل آسان، مت ہو جاؤ ڈول، بولی الا اللہ والی۔ میرے دوستو سم ٹائم ہیئر اینڈ سم ٹائم دیئر، میرے دوستو اسلام اس کو لائق نہیں کرتا۔ اسٹیٹ وے میں چلو، فرمنس، کنفرم، ایک ہی راستہ ہو، ایک ہی طریقہ ہو، سیدھا رستہ منزل، سیدھا رستہ منزل آسان، مت ہو جاؤ ڈول، بولی الا اللہ والی بول، بولی الا اللہ والی بول۔ الا اللہ 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 اللہ
دوستو، میرے اللہ اور میرے رسول نے اور شہنشاہ بغداد نے ہمیں مین پاور دیا ہے. جب ہم نے یہاں چاہا کہ یہ کریں تو ہمیں ورکر بھی مل گئے. میرے عزیزوں، میرے دوستو، ہمیں ورکر بھی مل گئے، دین کی خدمت کرنے والے بھی مل گئے، کھانا پکانے والے لانڈری بھی مل گئے. میرے دوستو، خواتین بھی یہاں آ گئی، ہماری مائیں اور بہنیں بھی آ گئی. آج خدا کا شکر اور خدا کا فضل و کرم ہے کہ مین پاور اور برادرن ان طریقت اور یہ قادری رضوی ہمارے جو بھائی ہیں وہ سارے مسلمان آج ہمارے ساتھ ہیں. خدا ان سب کو شاد و آباد ہے. خدا بند عالم انہوں نے آج یہ شامیانہ بنایا تو ان کے لیے جنت میں محل بنا. ان سب پر اپنا فضل و کرم خدا ان سب کو شاد و آباد، ان کی آنے والی نسلوں کو شاد و آباد، اور اس زمین پر خدا واحد قدوس کا کلمہ بلند ہو، نعرہ تکبیر بلند ہو، نعرہ رسالت بلند. شہنشاہ بغداد کا یہاں فیضان، امام اہل سنت امام احمد رضا خان قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تعلیمات یہاں جاری ہوئی. میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوا عرض کروں گا کہ کھڑے ہو جائیں اور سلام عرض کر لیں. سنی رضوی اکیڈمی کے طلباء آئیں اور سلام پڑھیں. مصطفیٰ